أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي ماءه العادون ولا يعدي حقه الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر يا رسول الله يا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ نجمہ رضوی بنت سید کاظم علی رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک اور بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 180 عظمت جناب زہرا کا باب وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے اس کا ایکو بند کر دو گے فلیٹ کر دو گے تو مجھے آسانی ہوگی آن پڑھ رہے تھے وہ گلے سے پڑھ رہے تھے میں تحت میں پڑھ رہا ہوں ایک صلوات پڑھے ذرا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اور بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد اس سے بھی بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ اعراف وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے اسماء الحسنى للہ نہیں ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى ہے یعنی عربی کے حساب سے یہ جملہ بھی ٹھیک ہے اگر قرآن سے ہٹ کر ہم سوچیں تو عربی گرامر کے حساب سے یہ جملہ بھی ٹھیک ہے
الاسماء الحسنى للہ، تو ترجمہ ہوگا اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ اللہ کے لیے بہترین نام ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ کسی اور کے لیے بہترین نام نہیں ہے، اس جملے کا یہ مطلب نکلے گا، لیکن آیت یہ نہیں ہے۔ آیت ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ اب اہل بیت ہیں اسماء الحسنى، اور تمام اہل بیت جو اللہ کے بہترین نام ہیں ان کی اساس ہے فاطمہ زہرا۔ واہ واہ، بے شک۔ جملے کو ذرا محسوس کریں گے، ان تمام اسماء الحسنى کی اساس ہے جناب زہرا۔ اسماء الحسنى اہل بیت، ام الاسماء کنیت ہے جناب زہرا، ام الاسماء۔ جناب زہرا کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام النجبہ۔ سنا دو تھوڑا سا، بی بی کے نام کتنے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ذرا اور بہتر ہو۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں لہا تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک سیدہ کے 9 نام ہیں، سیدہ کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے سیدہ کے 9 نام قرار دیے ہیں۔ سب سے پہلا، ترتیب میں بھی سب سے پہلا نام فاطمہ۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ گردن ہلائیے ذرا۔ سیدہ کا پہلا نام فاطمہ، سیدہ سیدہ کا دوسرا نام طاہرہ، سیدہ کا تیسرا نام صدیقہ، سیدہ کا چوتھا نام مبارکہ، سیدہ کا 5واں نام زکیہ، مرضیہ، راضیہ، محدثہ، زہرا۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اگر میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ سیدہ کے 9 نام ہیں، معصوم فرما رہے ہیں اللہ نے سیدہ کے، ہماری ماں کے 9 نام رکھے ہیں۔ سب سے پہلا نام فاطمہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، صدیقہ، محدثہ اور زہرا۔ سیدہ کے 9 نام ہیں۔ جس بی بی کا 9واں نام برکت پھیلائے تو اللہ سورج اور چاند کو بنا دے۔ چاند سورج جس نام کی برکت سے بنے ہیں اسے کہتے ہیں زہرا۔ اللہ نے پوری کائنات میں جو روشنی خلق کی ہے، یہ جو نور پھیلایا ہے، وہ بے تصدق جناب زہرا۔ فاطمہ کیوں؟ طاہرہ کیوں؟ صدیقہ کیوں؟ طاہرہ کیوں؟ مبارکہ کیوں؟ زکیہ کیوں؟ راضیہ کیوں؟ مرضیہ کیوں؟ محدثہ کیوں؟ اور زہرا کیوں؟ ہر ایک نام کے پیچھے ایک علت ہے۔ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہر نام کے پیچھے ایک علت ہے۔ معصوم امام سے احادیث ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کا نام، بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، صدیقہ کیوں رکھا، مبارکہ، طاہرہ کیوں رکھا، ہر ایک کے پیچھے ایک علت ہے۔ ہم صرف نام فاطمہ پہ غور کر لیں تو مجھ طالب علم کی زندگی تمام ہو جائے گی۔ ہم نام فاطمہ کے حق کو ادا نہیں کر پائیں گے، ذات کی بات تو دور کی ہے۔ سوال والے ماذا سمیت فاطمہ تب فاطمہ، مولا فرمائے فاطمہ کو، بیوی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا فاطمت، اہل دقت تشریف فرمائے ہیں، اہل علم عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی اس میں فاعل، اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، ہوتا ہے اس میں فاعل ہے۔ فاطمہ دور کرنے والی خاتون کو بھی کہا جاتا ہے۔ فاطم اس کا مذکر ہے، فاطمہ اس کی مؤنث ہے۔ اور فاطم اور فطام اس کیفیت کو کہتے ہیں جب بچے کا ماں سے دودھ چھڑایا جا رہا ہو۔ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو خاص کیفیت کے ایام ہوتے ہیں، اس کیفیت کو فطام کہتے ہیں، یعنی جدائی کے ایام، دوری کے ایام۔ اب فاطمہ اس میں فاعل ہے، کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آئے گا۔ فاطمہ یعنی دور کرنے والی، اس میں فاعل۔ فاطمہ یعنی دور کی گئی، اس میں مفعول، ٹھیک ہے۔
اب آپ ترجمہ سنیے فاطمہ کا مطلب دیکھیے معصوم کیا فرمانے فرماتے ہیں فاطمہ کو بیوی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا فطمت ان معرفتہا، فاطمہ بیوی کو فاطمہ اس لیے نام دیا گیا کہ آپ کی معرفت سے لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اگر آمادہ ہے تو سناؤں، 4 چیزوں کی معرفت میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب کے قاعدے کے مطابق مسلمان بن کے رہیں، غیب پر ایمان رکھیں اور بس۔ بہت ساری چیزیں ہمیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، ساری باتیں اس دنیا کی محدودیت میں نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کی محدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ماں کے شکم میں موجود جنین سے کہیں کہ اسلام آباد میں فلاں سیکٹر ہے، فلاں سیکٹر میں حسن مجتبیٰ امام بارگاہ ہے، وہ جانے گا، پہچانے گا؟ نہیں پہچان سکتا، سن تو لے گا وہ۔ تو ہمیں بھی بہت ساری باتیں اس دنیا میں سن لینی ہے، سمجھ میں جب آئیں گی جب آنکھیں کھلیں گی۔ اس لیے کہ مولا علی فرما رہے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ ہم تو ابھی سو رہے ہیں بھائی، جو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا یہ آنکھیں بند ہیں، یہ جب آنکھیں بند ہوں گی تب کھلیں گی، اور جب آنکھیں بند ہوں گی تب کھلیں گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت میری اور آپ کی کیفیت ہے یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بس ایسے بن کے رہو۔ ہم قیامت کے بارے میں نہیں جان سکتے، وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں ہم سن لیں، یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، بس کافی ہے۔ جزیات میں نہیں جا سکتے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، ہمیں بتائیں بھی جائے گا تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ظرف چھوٹا ہے، اس کے اندر ایک دیگ کا پانی نہیں آئے گا۔ یہ گلاس جو ایک پاؤ کے لیے ہے، اس میں ایک دیگ کا پانی نہیں آئے گا۔ اور یہ تو کیونکہ لطیف، میں نے مظروف کی بات کر دی، پانی لطیف مظروف ہے۔ یہ گلاس ظرف ہے، اس کے اندر جو پانی ہے یہ لطیف ہے، لیکن اگر اس کے اندر آپ پتھر بھرنا شروع کر دیں جی، اور اس میں بھرنا شروع کریں، اور جب یہ پور ہو جائے اور بھرنا شروع کریں تو پتھر اس کو توڑ دیں۔ تو خبردار وہ کوشش مت کرنا جس سے تمہارا وجود ہی ضائع ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ محدود جگہ ہے نا، اس محدود جگہ میں لامحدود مفاہیم یا اس سے زیادہ وسیع مفاہیم نہیں آ سکتے۔ جو کم سے کم اس سے زیادہ وسیع مفاہیم ہے وہ اس میں نہیں آئیں گے۔ قیامت کے بارے میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ قیامت کی جزیات کیا ہیں۔ سن لو، سمجھ لو، مان لو بس، اور اس کی بات مان لو جو یقین سے کہہ رہا ہے۔ جی، جب مولا علی سے کسی نے کہا نا کہ آپ تو قبر کے بارے میں ایسے فرماتے ہیں جیسے آپ دیکھ کر آئے ہو، آپ برزخ کے بارے میں جس اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ آپ برزخ سے ہو کر آئے ہیں، قیامت کا تو منظر علی ایسے پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں تو علی نے جتنی قسمیں علی نے بتائی ہیں کسی نے نہیں بتائی۔ فخر الدین رازی اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کی قسمیں علی نے بیان کی ہیں، علی کے علاوہ کسی نے نہیں بتائی کہ فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ کچھ مسبحات ہیں، کچھ حالت قیام میں ہیں، کچھ حالت رکوع میں ہیں، کچھ حالت سجدہ میں ہیں، کچھ ہے جو مبعوث فی ذات اللہ ہیں، جو صرف اللہ کو دیکھنے میں مصروف ہیں، جو صرف ایک ہی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ ساری قسمیں علی نے بتائی ہیں، اور علی مولا اس اطمینان کے ساتھ بتا رہے ہیں جیسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے والے یہی ہیں، اس سکون کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور سوائے مولا کائنات کے یہ کسی اور نے بیان نہیں کیا اتنی تفصیل کے ساتھ۔ جب مولا علی سے کسی نے کہا یا علی قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں آپ اتنے اطمینان کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو کچھ سنا ہے وہ رسول اللہ سے سنا ہے، اور جتنا مجھے اپنے وجود پر یقین ہے کہ میں ہوں، اتنا ہی مجھے رسول کے فرمان پر یقین۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی مجمع بہت بڑا ہے، صلوات سب نہیں پڑھ رہے۔ قیامت کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے کہ قیامت کیا ہے۔
شب قدر کے بارے میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جان سکتے، اسم اعظم کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے اسم اعظم کیا ہے۔ سمجھ لو، سن لو، مان لو، اندازے سے چلو، اسم اعظم کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح احوال ولادت اہل بیت، احوال ولادت اہل بیت ہم نہیں جان سکتے کہ یہ آتے کیسے ہیں۔ جی حکیمہ خاتون بی بی میرے ہاں بچے کی آمد ہے، نرجس کی مدد کے لیے تشریف لائیے۔ بی بی آئیں، بی بی نرجس سے مل کر باہر آئیں اور امام عسکری سے فرمایا اے میرے لال، میرے بھتیجے، وہاں تو خاتون پر، نرجس خاتون پر کوئی آثار حمل ہی نہیں ہے، کوئی آثار ہی نہیں ہے کہ بچہ آنے والا ہے۔ امام عسکری نے فرمایا ماں یہ امر الہی ہے، جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا۔ کتنی دیر لگی ہوگی اس گفتگو میں؟ تو امام عسکری سے جناب حکیمہ خاتون نے فرمائی بس یہ بات کر کے گئی ہیں حجرے میں تو کیا دیکھا ایک نومولود حالت سجدہ میں۔ اگر ہمارے یہاں کا بچہ اپنی ماں سے دنیا میں آنے سے پہلے شکم سے ماں سے باتیں کرنا شروع کرے تو اماں کا پہلے دم نکلے گا، صحیح ہے؟ یہ تمام اہل بیت کی ہستیاں دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے بولتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے حلق سے یہ باتیں نہ اترے ہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، جس نے کچی پکی نہ پڑھی وہ میٹرک کی باتیں کیا سمجھے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سارے قریش کی خواتین نے چھوڑ دیا تھا۔ اچھا جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، یہ 2 گھنٹے چلے گی، سارے معاشرے نے، خواتین نے بی بی کو چھوڑ دیا تھا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا کہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کر لی، تمہیں کوئی اور اتنے بڑی خاتون، اتنے پیسے والی خاتون، اور کیوں ایسا کیا؟ بی بی سے ساری عورتوں نے تعلقات توڑ لیے تھے، بی بی افسردہ رہتی تھیں، ملول رہتی تھیں، کہ ایک دن نبی مکرم نے دیکھا کہ خدیجہ کے چہرے پہ رونق ہے، مسکراہٹ ہے، تازگی ہے، تراوٹ ہے، شادابی ہے۔ فرمایا خدیجہ آج کوئی نئی بات ہے، آج کوئی علیحدہ بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب میں پریشان نہیں رہوں گی، یہ جو بچی میرے ساتھ ہے یہ میری دلجوئی کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ کیا بولتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے کہتی ہے یا امی لا ترہبنی ولا تحزنی ان اللہ ما ابی، اماں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ جناب زہرا سے امام حسین بات کرتے تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ بات کرتے تھے، اور سیدہ فرماتی تھی اپنے بابا سے بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، ان کی آمد کیسے ہوتی ہے دنیا میں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جان سکتے۔ جی قرآن 2 طرح سے نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن 2 طرح سے نازل ہوا ہے، ایک نزول تدریجی، ایک نزول دفعی۔ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر میں دفعتاً قرآن نازل ہوا ہے، قلب مصطفیٰ پہ ایک دم پورا قرآن، اور جو 23 برس تک نازل ہوتا رہا وہ تدریجی ہے، اسے تنزیلی کہا جائے گا، اسے انزالی کہا جائے گا۔ یہ قرآن انزال یعنی دفعتاً، انا انزلنا انزال، اور تدریج یعنی تنزیل، نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو تدریجاً، تنزیلاً، تبویباً نازل کیا ہے، مرتباً نازل کیا۔ 23 برس میں جو نبی پہ قرآن اترتا رہا وہ قرآن کا نزول تدریجی ہے، اور جو شب قدر میں اترا وہ قرآن کا نزول دفعی ہے۔ قرآن صامت 2 طرح سے اترا ہے، قرآن ناطق بھی 2 طرح سے اترا ہے۔ اسلاب شامخہ اشہد انکا نورا فی اسلاب شامخہ والارحام المطہرہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ سے اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم
اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نا، سرکار دو جہاں تک. یہ سب نزول ہے، تدریجی نزول ہے. لیکن غار حرا میں سرکار نے جو 40 دن چلہ کاٹا، اور چلے کے بعد جبریل امی جنت سے درخت طوبہ، شجرہ طوبہ کا پھل لے کر آئے. 40 دن محنت کے بعد سرکار دو جہاں کو اللہ نے جنت سے ایک پھل بھیجا، اور حضرت جبریل امی علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. الذی غرس اللہ بیدہ، میں عربی سنا رہا ہوں، آپ سچ آپ کر لیں. الذی غرس اللہ بیدہ، وہ درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. اس شجرہ طوبہ سے ایک ہی پھل نکلا ہے جسے نور فاطمہ کہتے ہیں. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بڑا. اسے ایک ہی پھل نکلا ہے جس کو نور فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اور وہ نور فاطمہ سیدہ لے کے جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اسے آپ تناول فرمائیں. سرکار نے بھی فرمایا جب میں نے اسے توڑا تو اس میں سے نور نکلنے لگا، اور کہا یہ نور فاطمہ ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ نور فاطمہ ہے. سرکار نے وہ پھل تناول فرمایا، جناب خدیجہ کے قریب گئے، نور منتقل ہوا. اور دفتن کسے کہتے ہیں؟ اور دفتن کسے کہتے ہیں؟ سرکار پر اللہ نے نور سیدہ کو اتارا. نور سیدہ منتقل ہوا بی بی خدیجہ میں، دنیا میں تشریف لے آئے. یہاں مجھے شاعر کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. وہاں سے ایک نگاہ اس مجلس پہ کر دیجئے. ہم آپ کو تسلیت دینا چاہتے ہیں. جناب زہرا نے آواز دی اے مہدی میری مدد کرو. اور دوسرا جملہ سنیں گے کیا فرمایا؟ فرمایا یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے سنبھالو. قتل ما احشایا فی بطنی، جو میرے شکم میں بچہ تھا وہ مر گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اے فضہ میرا بچہ مارا گیا، اے فضہ جو میرے ساتھ میرا بچہ تھا وہ مارا گیا. جناب زہرا کا لقب ہے مضطہدہ، جس کے سامنے اس کے بچوں کو مارا جائے. سنی شیعہ نے اس عظمت کی حدیث کو لکھا ہے کہ جب محشر کا میدان سجے گا تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، اور فاطمہ جنت کی طرف جانا چاہتی ہیں. نبی فرماتے ہیں فاطمہ کی سواری کا نام عزبہ ہوگا، جس پر میری فاطمہ کو بٹھا کے لایا جائے گا. میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا. علی میرے ناقے پر ہوں گے، حسنین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے، انبیاء اپنے ناقوں پر ہوں گے، ائمہ اپنے ناقوں پر ہوں گے، اور ساری سواریوں کے آگے فاطمہ کی سواری ہوگی. اور سیدہ کی سواری جب عرش کے سامنے سے گزرے گی نا تو جناب زہرا ایک گٹھڑی سے ایک کرتا نکالیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے روایت پڑھی جب جناب زہرا کی شہادت قریب تھی نا تو مولا علی کو حجرے میں بلا کے علیحدہ وصیتیں فرمائی، امام حسن کو بلا کے علیحدہ وصیتیں فرمائی، امام حسین سے علیحدہ ملاقات کی، اور آخر میں فرمایا اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں. جب جناب زینب حجرے میں آئی نا، 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، فرمایا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ. جناب زینب صندوقچہ لے کر آئی، فرمایا بیٹا اسے کھولو، بتاؤ اس میں کیا ہے. بی بی نے جب صندوقچہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب جنت سے جبریل پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے تھے، ان میں سے ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا ہے، باقی یہ جنت کے کفن اور خنوط ہیں، مجھے ایک ایک دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کون سا کفن کس کا ہے. ایک کفن دیکھ کے فرمایا بیٹا انہی دنوں میں بابا علی گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے زینب اپنی ماں کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. ایک اور کفن کو دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد حسین تمہارے پاس آئے گا اور تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ حسن مجتبیٰ کا کفن ہے جو اپنے بھائی حسین کو دے دینا. سنیں گے ذرا، اب آخری کفن رہ گیا. جناب زہرا نے اسے دیکھا اور رونا شروع کیا اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے،
یہ بھی دوسرا کفن بھی حسن کا کفن ہے. جناب زینب کم سن تھی نا تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2 مرحلے اور آگے بڑھوں گا. جب جناب زہرا نے سارے کفن بتا دیے نا کہ کون سا کفن کس کا ہے، تو پھر فرمایا وہ سامنے گٹھڑی رکھی ہے، اٹھا کے لاؤ. جناب زینب گٹھڑی اٹھا کے لائیں. فرمایا اسے کھولو. جب کھولا تو اس میں ایک کرتا تھا. فرمایا یہ کرتا تم اپنے پاس سنبھال کے رکھو، عاشور کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، تمہارا بھائی حسین خیمے میں آ کے تم سے کہے گا بہن زینب اماں نے تمہیں کوئی کرتا دیا تھا، اے میری بچی حسین کو یہ کرتا دے دینا. اب روایت سنیے. جب جناب زہرا محشر میں آئیں گی نا، علی راسہا ثوبا مخلطا بدم الحسین، جناب زہرا گٹھڑی میں سے ایک کرتا نکالیں گی جو اپنے سر پر رکھ کر لائیں گی، اور وہ کرتا امام حسین کے خون میں غلطان ہوگا. عرش الہی کے سامنے پہنچیں گی تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. وسط محشر کی زمین کو اونچا کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، وسط محشر کی زمین اونچی ہو جائے گی. جب وسط محشر کی زمین اونچی ہو جائے گی سب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے. اچانک آواز آئے گی ھذا حسین. اس وسط محشر کی زمین پہ منظر یہ نظر آئے گا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. عاشور کے دن امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے تھے وہ منظر محشر میں دکھایا جائے گا. سنیں گے عزیزارو؟ بس آخری جملہ سن لیجئے. جب جناب امام حسین گھوڑے سے گرتے نظر آئیں گے محشر میں جناب زہرا اپنی سواری سے گرے گی. یا حسین کی آوازیں بلند ہوں گی. وہ اہل محشر حسین مولا کا ماتم کر رہے ہوں گے. کربلا کا میدان ہوگا جو محشر میں دکھایا جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ سیدہ نجمہ رضوی